أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك أيها النبي الله رسول الله خاتم النبيين محمد مصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه المطهرين صلى الله على حبيب خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صدق الله مولانا رب العرش العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Good evening. المساء الخير. اللهم أمسينا وأمسينا ملك لله رب العرش العظيم بالخير والعافية والشفاء والكرم ويشفينا كل الأمراض مريضين من الأمراض الغليظين والغليظات واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله على بركة الله رحمة الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر اور انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ گلوبل ڈویژن انٹرنیٹ ڈویژن فین فرینڈس لورز ویورز آل کلوز فرینڈس اینڈ فرینڈس ہیلو ہائی ہاؤ آر یو گڈ ایوننگ اینڈ ہیو اے گڈ ڈیز فار برائٹ اینڈ اسپیشل گڈ لو لائف bright happiness future. God will help us, support us and giving his mercies and blessing thanks to love of greatest holy God of the universal. Most welcome. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے روزی رزق کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، شکر بجا لائیں اور اس کی ذات پر اقدس پر رب العرش العظیم کے اوپر ایمان رکھیں، اس کے نبیوں اور اس کی مقدس آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں استقامت اور ثابت قدم رکھے سچے اور ٹروتھ وے پر، سیدھے راستے پر، اور ہمیشہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے آمین اللہم آمین. دیکھیں دوستو، یوں تو موضوعات ایک مضمون سے انگنت مضامین نکلتے ہیں، جس طرح علم کی شاخ سے لاکھوں علوم کی شاخیں نکلتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آم کا، سیب کا، پھلوں کا، بادام کا، انگور کا درخت ہے، ٹھیک ہے نا جی، زیتون و انجیر کا درخت ہے، مثال کے طور پر بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے. تو ایک دانے سے ایک درخت نکلتا ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں پتے بنتے ہیں، پتوں سے لاکھوں کروڑ شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر بے بہا انگنت بے حساب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ثمرات اور پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے، جس کو بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر بسنے والے تمام انسان
اس ثمرات کو، پھلوں کو کھاتے ہیں۔ اس طرح لاکھوں، سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں درختوں پر بے بہا فروٹ اور ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک علم خالص، دی ایجوکیشن آف دی نالج اباؤٹ دی ایجوکیشن سبجیکٹ اینڈ لیسنس برنگ مینی برانچز اسٹیپس اینڈ دی گول آف دس فیلڈ، کہ تعلیم یعنی علم و ہنر اور اس کی آگے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں برانچز ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ایک وسیع فیلڈ، وسیع درسگاہ اور وسیع ایجوکیشن، پروفیسرز، ڈاکٹر، اسکالرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا ماشاءاللہ عرصہ 2 سال سے چل رہا ہے، اور ہمارا ایجوکیشن وی آئی پی ایجوکیشن نالجز، ویریس وی آئی پی آل کائنڈ ایجوکیشن نالجز کی جو پرچار اور تشہیر جو ہم متعارف کرا رہے ہیں، عرصہ 35 سال سے ہم لگاتار کرا رہے ہیں، جس کو ماہنامہ شہنشاہ جہاں محمد شاہ عالمگیر، جہانگیر عالمگیر شہنشاہ جہاں میگزین کے نام سے ترتیب دیا، اور اس کی بکس اور لائبریری بنا کر ہم نے دنیا میں تقسیم کی۔ اسی طرح ہم نے انٹرنیشنل دی آل وائسز اسپیچز وی آئی پی چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے نام سے ہزاروں میسیجز ہم نے نوٹ کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم بھی ہمارے جو تمام میسیجز ہیں، ویڈیو میسیجز ہیں، فار دی ورلڈ وائڈ گلوبل وائز، فار آل فرینڈ، فار آل لورز اینڈ ویورز اینڈ فینس ول گیٹ سون اباؤٹ minimum 1000 video messages inshallah ta'ala. Now about maybe you have been receiving from us about 400 or 300 or 400 messages, video messages. So alhamdulillah rabbil alamin, thanks of holy greatest God. He is supporting and giving mercies and blessing for these efforts to make a good humanity, human world, human rights, supporting financially assistance for peace and justice, and to advising chief as an advisor of the VIP education knowledges of the worldwide various kind of knowledge branches. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے، اس کو الحمدللہ 40 سال ہو گئے ہیں خدمت کر رہے ہیں، اور جب سے 20-25 سال سے انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ گلوبل ڈویژن چل رہا ہے، ہمارا یہ چینل تقریباً لگاتار جو کنٹینیو چل رہا ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ 2 سیلیبریشن ہم نے الحمدللہ منا لی ہیں۔ اس کے علاوہ 35-40 سال سے ہم نے بکس، لائبریری اور انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ جو ہیومن رائٹس امنگ دی پیپل وی ہیو بین سپورٹنگ، ہیلپنگ اینڈ پبلشنگ our press division and library division, internet worldwide global independent journalist field division. So یہ ہماری جو مشن ہے for the whole world of worldwide human rights, humanity, helping, supporting, and as a chief advisor education truly honestly on the way of the VIP all kind education knowledges. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جیسے درخت کی مثال دی کہ ایک درخت کے لیے ایک بیج آم کا ہو، زیتون کا ہو، سیب کا ہو، کسی بھی فروٹ کا، ثمر کا جو درخت ہے، اس کے لیے ایک بیج بہت ہے۔ ایک بیج سے جو پودا ہم اس کو تیار کرتے ہیں، وہ اس کو اگر ہم گروتھ کے لیے اس کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال کیئرفلی سے ہم اس کو جب پروان چڑھائیں گے، اس کی باغ میں اپنی زمین پر جب ہم اس کو رکھیں گے، تو وہ بہت بڑا درخت ہو جائے گا، اور اس طرح اس میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ان گنت ثمرات، فروٹ پیدا ہوں گے، جس سے دنیا جہاں کے تمام لوگ، بنی نوع انسانیت استفادہ حاصل کرے گی۔
تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اسی طرح علم ہے. علم کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دی نالج، واٹ از دی ایجوکیشن. کہ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کے آگے سے اتنے برانچز اور اتنے یعنی جو فیلڈ اور اسٹیپس ہیں، لیسنز اور سبجیکٹ ہیں. دیر آر ٹو مچ انلمیٹیڈ ویریس کائنڈ آف سبجیکٹ لیسنز آف نالجز آف دی ایجوکیشنس. یہ کیسے نکلے؟ اسی طرح یہ درخت کی مثال یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں کہ صرف علم ایک کون سا؟ مثلا علم کا معنی کیا ہے، اور ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، سبق کسے کہتے ہیں، مضمون کسے کہتے ہیں، مضامین کسے کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک اور درس جو ہے، جو ایجوکیشن اور ایز اے چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے جو مضمون ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ علم کیا ہے، واٹ از دی نالج آف ایجوکیشن. نالج کیا ہے، علم کیا ہے، اور اس کے مضامین اور مضمون کیسے بنے، اور اس کی ہم کس طرح تشہیر اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈے بائی ڈے فار ویکلی، منتھلی اینڈ ایئرلی وی آر گیونگ یو اور پریزنٹنگ یو اے گڈ ڈیٹیل of the VIP all kind of education knowledges for the whole world, to whole worldwide humanity, humankind services, helping, supporting, to giving support in the education field, frankly, truly, honestly, as a friendship, regardfully, with obediently, with your love and with your like and lovers and link on the internet, worldwide global division, on our channel, internet, YouTube channels and Facebook channels, Facebook various our pages, and the internet division, Instagram division, all internet, worldwide global division, fan and friend and linkers on the email, and on lifetime, love lifetime, online line and to making, contacting and representing our program and sharing in the worldwide internet, internet, worldwide global contact link and communication system for humanity, friendship, to know each other, to knowing and helping and supporting this field. تو یہ پوری دنیا کے اندر جو ہم یہ مشن لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے، 35-40 سال ہم کو ہو گئے ہیں اپنی خدمات اور سروس کو کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر، خصوصاً پاکستان سے سٹارٹ کیا، اور پاکستان میں ہی خدمت انجام دے رہے ہیں پوری دنیا کی ورلڈ وائڈ ڈویژن انٹرنیٹ کے اوپر، ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اوپر. کیونکہ 20-25 سال ہو گئے انٹرنیٹ کو پاکستان میں، ایشیا میں، ہندو پاکستان اور ایشیا کے اندر آئے ہوئے. اس سے پہلے انٹرنیشنل ترقی یافتہ ممالک یورپ اور انگلش امریکہ، انگلینڈ، عرب کنٹریز کے اندر یہ انٹرنیٹ چل رہا تھا، لیکن پاکستان میں یہ تقریباً اس کو آئے ہوئے 20 سال کم سے کم یا 25 سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 25 سال ہو گئے. اس کی تعلیمات اور اس کا ابھی تک علم اور نالج جو ہے ہمارے عام فہم لوگوں میں، بچیوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں ابھی تک متعارف نہیں ہو سکا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہیں، یا ان کی دلچسپی اس امور کے اوپر، مضامین کے اوپر ہے. اور آج کل کیونکہ موبائل سسٹم، آئی فون سسٹم، لیپ ٹاپ سسٹم، کمپیوٹر سسٹم پوری دنیا میں یہ رائج ہو چکا ہے، گھر گھر میں اسی طرح ہے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال 20 سال پہلے موبائل اور ٹیلی فون کمیونیکیشن سسٹم لوگوں کے پاس بالکل لمیٹڈ تعداد میں، محدود تعداد میں ہوتا تھا. ہر وہ امیر آدمی، رچ پرسن، یا جو صاحب حیثیت یا ملازم طبقہ لوگ، سرکاری غیر سرکاری، جو رچ پرسن ہوتے تھے، VIP پرسن ہوتے تھے، ان کے پاس کمیونیکیشن، موبائل، کمپیوٹر سسٹم اور ٹیلی فون سسٹم استعمال کرتے رہے. یہ ویسی ہی ایک مثال ہے جیسے آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی یعنی کہ اپنا پبلسٹی ہوئی. آہستہ آہستہ ملک و ملک، گاؤں شہر، ہر علاقے محلے میں، گھروں میں، دفاتر میں، سرکاری اور غیر سرکاری محکموں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گیا، مشہور ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس اس کو موجودہ دور کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کریں تو کمپیوٹر سسٹم کو آئے ہوئے 20-25 سال ہو گئے متعارف کرائے ہوئے، اور یہ عوام کے اندر
دلچسپی کے طور پر اور ضروری امور کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیلڈ یونیورسٹیز کالجز یونیورسٹیز اسکولز اور تعلیمی اداروں کے اندر سرکاری محکموں میں غیر سرکاری محکموں میں یہ متعارف ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اب تقریباً 85% لوگ پوری ورلڈ کے اندر اور پاکستان کے اندر 85% لوگ بغیر کمپیوٹرائز سسٹم نیو ماڈرن ٹیکنالوجی سسٹم موبائل سسٹم آئی فون سسٹم لیپ ٹاپ سسٹم اور یہ ٹیب سسٹم اس کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتے. اور اسی لیے یہ فیمس ترین دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر سسٹم. یہ دنیا کی لیٹسٹ 21ویں صدی کی سائنسدانوں کی ایجاد اور ہیومنٹی سروس کی سہولت اور ہیومن کائنڈ کو نالج اور علم دینے کی ایک بہت ترقی یافتہ اور ترقی پسند ایک بہت بڑی کاوش اور محنت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح کمپیوٹر کے ٹیکنالوجی کے اندر بے بہا ترقی ہوئی. پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں عام لوگوں کے پاس میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک موبائل سسٹم بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اب جب کہ ایک گھر کے اندر سینکڑوں موبائل موجود ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، جو تھوڑا سا کھیلتا ہے کھلونے اس کو ہم پہلے زمانے میں دیتے تھے. آج کل بچوں کو موبائل سے کھلایا جاتا ہے ٹوائس کے طور پر، یعنی اتنا فیمس اور پاپولر ہو گیا ہے کہ موبائل کو ہر بچہ بڑا بوڑھا جوان اور مرد ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر گھر کے اندر یہ ایک عام ضرورت کی چیز بن گئی ہے. اور اس سے ہم نے استفادہ یہ حاصل کیا کہ اب کمپیوٹر سسٹم کی تعلیمات یونیورسٹیز کالجز کی حد تک جو ایک اعلیٰ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ٹیکنالوجی کا تعلیم کا نیو ماڈرن ایجوکیشن کا، وہ باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماسٹر آف نیو ماڈرن جنریشن کمپیوٹرائز سسٹم ٹیکنالوجی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ماسٹر کرنا پڑتا ہے. اور کمپیوٹر کے اندر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ماسٹر کرنا پڑتا ہے، انجینئر بننا پڑتا ہے. اور یہ تعلیم اب بے بہا عام ہو گئی ہے. اب اس کو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن کر دنیا قوم ملک کے اندر انسانی نیو ماڈرن ٹیکنالوجی سائنس اینڈ کمپیوٹرائز سسٹم ٹیکنالوجی جو ہے اس کو متعارف کرائے بغیر ہی دنیا متعارف ہے. اور اس سے آگے وہ اپنے میدان کو وسیع ترقی کی بنیاد پر ترقی دے رہے ہیں اور قوم و ملک کی خدمات انجام جو دے رہے ہیں وہ اس کہیں حد تک پوری دنیا کے لوگوں سے اعلیٰ ترین اور گڈ بیہیویئر اور گڈ برائٹ فیوچر کے وہ آنر ہیں، مالک ہیں، جو قوم و ملک عوام اور اپنے اہل و عیال گھر بار دوستوں ملک قوم شہر کے اندر وہ اس ترقی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کمپیوٹر ایک علم ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کمپیوٹر سے آگے سینکڑوں ہزاروں برانچز کمپیوٹر کی نکل آئی کہ ہر برانچ ہر سبجیکٹ ہر لیسن کمپیوٹر کا سمجھنے کے لیے ایک علیحدہ کلاس ہوتی ہے جس کے اندر ہم اس کو مجموعہ تعلیمات کمپیوٹر سسٹم نیو ماڈرن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ماسٹر کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پھر اس کے ہم ڈاکٹر پروفیسر بن جاتے ہیں. اور وگرنہ صرف کمپیوٹر کو عام فہم سمجھنا ہو تو آپ 5-6 مہینے میں 1 سال کے اندر کمپیوٹر کے ماسٹر اور ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اگر باقاعدہ کسی ایکسپرٹ ماسٹر کمپیوٹر سے تعلیم حاصل کریں. تو انٹرنیٹ ڈویژن کے اندر فیلڈ کے اندر جو مختلف مضامین اور ڈپارٹمنٹ برانچز ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 6 مہینے یا حد 1 سال کی ضرورت ہے. لیکن عام ڈویژن جو موبائل نے ہمیں ایک آسانی کا اور کمپیوٹر نے اور لیپ ٹاپ نے سہولت دی ہمیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کیا کہ ہمیں صرف انگریزی انٹرنیشنل جو ٹاپسٹ لینگویج ہے انگلش لینگویج، کیونکہ یہ پوری دنیا میں سمجھی بولی جاتی ہے اور فیمس ہے، کیونکہ پوری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی علم اور نالجز کا جو بیسک تعلق ہے نا وہ ورلڈ وائڈ کو طور کے اوپر انٹرنیشنل انگلش لینگویج سے ہے. یہ میں نے آپ کو اپنے سینکڑوں میسیجز کے اندر بہار عرض کی کہ دنیا کی انٹرنیشنل ٹاپسٹ جو کمیونیکیشن کانٹیکٹ اینڈ ہیومن رائٹس
کہ ٹاپکس جو ایک لنکرز اور فرینڈز ہیں جو وہ انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج تسلیم کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ واحد ایسی زبان ہے جس کو بولنے اور سیکھنے اور پڑھنے سے آپ کی تعلیمات کے میدان میں آپ کو ترقی ملے گی. دنیا کے تمام امور اور نالجز جو مضامین اور علم ہے اس کی متعلق معلومات ملے گی، کیونکہ انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن جو پوری دنیا میں گلوبل وائز انٹرنیٹ چل رہا ہے یہ انگلش لینگویج کے اندر ہی چل رہا ہے. اور انگلش لینگویج اس لیے ضروری حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ انگریزوں نے کمپیوٹر کمیونیکیشن سیٹلائٹ سسٹم، سولر سسٹم، لیپ ٹاپ اور یہ ٹیکنیکل ماڈرن ایجوکیشن جو ہے یہ انگریزوں نے ہی بنا کر دنیا کو دیا. تو اس لیے اس کی ساری تھیوری، ٹوٹلی تھیوری اور جو فارمولاز ہیں اور جو تعلیمات ایجوکیشن ہیں، نالجز ہیں، وہ انگلش کے اندر ہی درکار ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آج کل تو ہم لوگ کمپیوٹر سے ہی، لیپ ٹاپ سے ہی گھر بیٹھے انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ وائڈ لائیو اور آن لائن جو یونیورسٹیز ہیں ان سے تعلیم لے کر ورلڈ وائڈ طریقے سے لائف ٹائم آن لائن ایڈمیشن لے کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کسی مضمون، کسی ٹاپک کے اوپر، اور آن لائن ہی آپ کا ان سے لین دین اور فیسوں کا طریقہ کار اور تعلیم مکمل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. انہوں نے بہت ایزی وے بنا دیے ہیں. تو آپ کو انٹرنیشنل کسی بھی بین الاقوامی ترقی یافتہ ملک سے، یونیورسٹی سے، کالجز سے، اداروں سے، سائنس اکیڈمیز سے بڑی بڑی اسناد بھی مل سکتی ہیں. یہ ایک ایزی وے ہے آن دی ورلڈ وائڈ. اس کے علاوہ جو ہم نیشنل لیول پر کالجز، مدارس، دارالعلوم مدارس اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ ہماری ریگولر ایجوکیشن تعلیم ہے. اس کا حاصل کرنا بھی ایک امپورٹنٹلی بہت ضروری اور امپورٹنٹ اور مسٹ ہے، کیونکہ ہم یہاں جب تک اپنے نیشنل لیول پر، قومی لیول پر، مدارس میں، اسکولز میں، اکیڈمیز میں، یونیورسٹیز میں ریگولر طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے تو ہمیں اس کا ایجوکیشن کا گڈ بیہیو، لو لائف، برائٹ فیوچر نہیں حاصل ہوگا. کیونکہ ہمیں اس کے لیے ہر وقت ایک انڈر اسپانسر گریٹ ٹیچر اور ایڈوائزر کی ضرورت ہے. وہ ہمیں صرف مدارس، جامعات، یونیورسٹیز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اکیڈمیز کے اندر مل سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر، اس کے لیے ہمیں جو تعلیم آن لائن لائف ٹائم گھر بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے، کسی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے، کسی ملک میں بیٹھے ہوئے، ہمیں انگلش انٹرنیشنل لینگویج کا ماہر ماسٹر ہونا بہت ہی امپورٹنٹلی مسٹ، ایک نیڈ فل تھنگ ہے. اگر ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں تو ہم گھر بیٹھے آن لائن پوری دنیا کی یونیورسٹی سے ایجوکیشن اور تعلیمی اسناد، انٹرنیشنل ایوارڈ، گریٹ ایوارڈ بھی لے سکتے ہیں. اپنا وظائف بھی ہمارے جاری ہو سکتے ہیں. اور آپ کو کسی ملک کا ویزا لینے کی، کسی ملک کی یونیورسٹیز، کالجز، اعلیٰ اداروں اور اعلیٰ لوگوں سے، وی آئی پی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹیز، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اعلیٰ اداروں سے آپ کو ڈائریکٹ جانے کی، ریگولر میٹنگ کرنے کی، درخواست دینے کی ضرورت نہیں. تمام سہولیات آن دی انٹرنیٹ، انٹرنیشنل ڈویژن، ورلڈ وائڈ گلوبل سسٹم، communication system helping, supporting and subjecting to detailing, to guiding and helping, supporting for humanity in the worldwide. You have to get and getting online lifetime on the internet worldwide global division. تو ہمیں انٹرنیٹ اور یوٹیوب، کمپیوٹر یوز کرنے کے لیے انگلش لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کے اندر میڈیم فاسٹ یعنی کہ انگلش کے اتنے اسکالر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر نہیں ہیں تو ہمیں کم سے کم اتنا ضرور آنا چاہیے کہ ہمیں انگلش کی کو سمجھنے کے لیے اتنی ہمارے پاس پاور ہونی چاہیے، تعلیمات، ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جیسے ایک عام حالات میں دنیا کے اندر لوگ کسی سے انگلش میں ٹاک کریں تو وہ ایزیلی کوئی چیز لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف سے متعارف ہو سکتے ہیں، فرینڈشپ کر سکتے ہیں، عورتوں، مردوں، اداروں، گورنمنٹ سے ہیلو کر سکتے ہیں. اتنی انگلش جاننے کے لیے اگر ہمارے پاس تعلیم کم ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو کمپیوٹر حاصل کرنے کے لیے ماسٹر کرنا، بیچلر آف ایجوکیشن انگلش ایجوکیشن، ماسٹر آف انگلش ایجوکیشن،
پی ایچ ڈی آف انگلش ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ضروری اور مسٹ ہے. پھر آپ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ اور اس فیلڈ دنیا کی جو نیو ترقی یافتہ اقوام کی جو تعلیمات اور فیلڈ ہے، اس ترقی کے اندر آپ اپنے قدموں کو جما سکتے ہیں اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور قوم و ملک کی، عوام کی، اپنے گھر اہل و عیال کی، اپنی فیلڈ کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ایکسپرٹ بن کر، ماہر بن کر اپنے لیے دنیا جہاں کا جو مشہور ترین گریٹ برائٹ فیوچر ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ترقی کے اندر آپ اعلیٰ مقام، اعلیٰ اسناد، اعلیٰ انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ہے کمپیوٹر کے علم کی تعریف جو آپ نے سنی، میں ابھی آپ کو بیان کی. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہر علم یعنی کہ چیز کا جو تعارف ہے، جس کو جاننا ہوتا ہے، جس چیز کو جاننا ہوتا ہے اس کا تعارف ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کس لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کو ہم جاننے کو علم کہتے ہیں. علم کا معنی جو لغوی لحاظ سے کرتا ہے، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں علم کے کیا معنی بنتے ہیں. دیکھیں، اس کا معنی ہے تعارف اور جاننا. کس چیز کو جاننا؟ جس کے متعلق وہ علم آپ کو نشاندہی کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، ایڈوائزر ہے آپ کا ماسٹر ہے، ایکسپرٹ ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ علم ہے. جیسے کہ اردو کی کتاب ہے تو اردو کی کتاب سے سمجھ آ رہی کہ یہ اردو کا علم ہے. اب اس اردو کے علم کے اندر مختلف مضامین ہوتے ہیں، اس کی گرامر ہے، اس کا فیوچر ہے، اس میں نظم ہے، ترانے ہیں، فلسفیات ہیں، ناول ہیں. تو وہ جو 8، 10، 20 مضامین بنیں گے وہ اردو کے مضامین اور اردو کی مختلف ایجوکیشن کی گائیڈنس بک کہلائیں گی. تو اس کے ایکسپرٹ کو ماسٹر آف اردو، ڈاکٹر آف اردو کہا جائے گا، اور جو اس کو سمجھتا اور سمجھا سکتا ہے وہ ڈاکٹر اور ماسٹر آف اردو اور ڈاکٹر آف اردو کہلائے گا. اسی طرح انگلش ایک لفظ ہے، یعنی انگلش کا علم. انگلش کیا ہے؟ انگلش سے تعارف اور متعارف ہونا، اور انگلش کے متعلق تمام A to Z کمپلیٹ اس کے اندر جو جنرل ایجوکیشن ہے، سائنس ایجوکیشن ہے، انگلش ٹاکنگ ایجوکیشن ہے، انگلش اسپیچز اینڈ ڈائلاگ اسپیچز ایجوکیشن ہے، انگلش کے اندر ڈرامہ پلے اور گرامر وغیرہ کی جو ایجوکیشن ہے. جس طرح اردو کے میں نے آپ کو بتایا 10، 20 مضمون بن سکتے ہیں. اردو خالی اردو کی کتاب نہیں، اردو کی کتاب صرف پرائمری اسکول اور پرائمری ہائی اسکولس تک کی محدود ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر کافی ایجوکیشن برانچز آ جاتی ہیں جس کے اندر اردو کا ایکسپرٹ، ماسٹر، ڈاکٹر ہونا کے لیے بہت تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. اسی طرح انگلش جب آپ پرائمری لائف سے کو ایجوکیشن سے انگلش کو حاصل کریں گے تو انگلش کے مضامین کے آپ نے جو درجات اور منزلیں پار کرنی ہیں، بچپنے سے آپ نے جوانی میں آنا ہے اور کالج میں آنا ہے، تو کالج سے پہلے آپ انگلش سے متعارف ہو چکے ہوں گے، اور اس طرح جب کالج اور یونیورسٹی کو آپ نے اپنانا ہے تو اس وقت آپ انگلش کے ماسٹر اور ڈاکٹر بن جائیں گے، اور اس طرح آپ کو پتہ لگے گا انگلش کیا. اسی طرح یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی تعلیمی مضامین ہیں، جیسے سائنس ہے، جنرل سائنس ہے، ٹھیک، ٹیکنالوجی کی سائنس ہے، سائنسٹسٹ ڈویژن سائنس ہے، فزکس سائنس ہے، کیمسٹری سائنس ہے، فزیولوجی سائنس ہے، بایولوجی سائنس ہے، جغرافیائی سائنس ہے، اور ہسٹری کی سائنس ہے، جنرل سائنس ہے. اس سائنس کے مضامین سے آگے میڈیکل سائنس ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بایولوجیکل کمپیوٹرائز ٹیکنیکل سائنس ہے. اس طرح کی برانچز مضامین بہت سارے بن جاتے ہیں سائنس سے. تو سائنس کی جتنے بھی سینکڑوں مضامین بنتے ہیں اس کی علیحدہ علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر سینکڑوں برانچز ہیں، اور تب وہ جا کر اس برانچ کا مثلا جیسے کیمسٹری ہے، کیمیا گری ہے، اس کی سینکڑوں برانچز ہیں. جب آپ کالج میں اور یونیورسٹی میں آئیں گے تو آپ کو ایک مضمون رکھنا پڑتا ہے کیمیا، فزکس یا بایولوجی. تو اس کی جو سینکڑوں برانچز ہے اس کے مختصر سے مضامین اور تعلیمات کی ایک مکمل علیحدہ علیحدہ بکس تیار کی جاتی ہیں جو بڑے بڑے ایکسپرٹ پروفیسر سائنسدان تیار کرتے ہیں، اور وہ پھر مضامین پڑھ کر وہ ماسٹر آف کیمسٹری اور پی ایچ ڈی آف کیمسٹری بن جاتا ہے.
تو مقصد کہنے کا ہے یہ دنیا کے اندر جتنے علم سے علوم نکلے، ایک مضمون سے، علم کے مضمون سے ہزاروں، سینکڑوں، بلکہ کروڑوں بھی کہہ لیں تو کم ہیں، یہ علوم نکلے. اب تمام علوم تک پہنچنا یہ کسی انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، چاہے کھجا کہ وہ دنیا کا بہت بڑا پروفیسر، اسکالر، سائنسدان بھی بن جائے، وہ ان تمام علوم تک پہنچنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ اور انکریڈیبل مشکلات ہیں، کیونکہ وہ ایک فیلڈ کو ہی اگر اپنا لے گا تو اس ایک فیلڈ کے اندر ہی اتنی سینکڑوں منزلیں درجات ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے سے اسی کو قاصر رہیں گے. اب ایک الیکٹرانکس ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے نا جی. الیکٹرانکس مضمون بھی تقریباً 100-200 سال، 2 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ پرانا مضمون ہے. اور جو سائنس کے مضامین ہیں یہ بھی 200-400 سال بلکہ ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں. میتھمیٹکس مضامین ہے، فزیکل، کیمیا گری ہے، علم نجوم ہے، دینی مدارس کے اندر دینی، مذہبی، آسمانی کتابوں کا علم ہے. یہ ایک ایک علم کے آگے سینکڑوں ہزاروں برانچز ہیں، جس کے آگے وہ کافی تعلیم اور درجات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی مکمل زندگی اس کے اندر انوالو کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ دنیا کا ترقی یافتہ پڑھا لکھا اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان بن جائے. مقصد کہنے کا ہے ایک فیلڈ کو اپنانا پڑے گا. جیسے اب الیکٹرانکس ہے، اب الیکٹرانکس سے الیکٹرک کے متعلق جاننا یہ کافی نہیں ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے یہ بجلی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے جی، یہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ چل رہا ہے، آن لائن لائیو آپ سے ٹاک ہو رہی ہے. یہ ایک علم الیکٹرک برانچ کا ایک مضمون ہے. الیکٹرک سے آگے سینکڑوں الیکٹرک کی برانچز، مضامین نکلتے ہیں. وہ الیکٹرک کس قسم کی ہے، کس لیے استعمال ہو رہی ہے، کس ایڈوائس کو، کس یعنی کہ وہ پروجیکٹ کو چلا رہی ہے، اس کے اوپر وہ اس پروجیکٹ کا جو ماہر ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہر ایک کی سمجھ اسی کی برانچ سے ہے. اب جو پہلے زمانے میں جیسے ایک ریڈیو کا ایکسپرٹ ہوتا تھا وہ ٹیلی ویژن نہیں بنا سکتا تھا. اب جو ٹیلی ویژن بنائے گا اس کو ریڈیو کا ایکسپرٹ ہونا، اس کی تعلیم مکمل حاصل کرنا، اور ٹیلی ویژن کی تعلیمات، ٹیکنیکل تعلیمات کا جب وہ مکمل ماہر بن جائے گا تو وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سمجھ سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، وہ ٹیکنیکل ہینڈ ایک انجینئر کہلا سکتا ہے، اور وہ اس سے روزگار اور دنیا میں تعلیم بھی دے سکتا ہے، کما سکتا ہے، روزگار بھی کما سکتا ہے. پھر آگے اس کے اندر الیکٹرک کے اندر کمپیوٹر سسٹم آ گیا، لیپ ٹاپ سسٹم آ گیا، جو بہت بڑی ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ایجاد تھی. اب جو ٹیلی ویژن، ریڈیو بنانے والے ہیں وہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا جی، یہ حقیقت ہے. اور یہ نہیں کہ وہ الیکٹرک کے ماہر ہیں تو اب وہ کمپیوٹر بنانے گے. اب کمپیوٹر کی ایک فیلڈ ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کافی برانچز ہیں. کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر کس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اب ظاہری طور پر اس کے اندر آپ دیکھیں ریڈیو بھی ہے، اس کے اندر ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن سسٹم بھی ہے، وہ جو مانیٹر جس کو بولتے ہیں، لیپ ٹاپ میں اسکرین کہتے ہیں. اس طرح موبائل ہے، موبائل بھی ایک ریڈیو ٹیلی ویژن سے مکس بنا، اور بیچ میں کمپیوٹر بھی ہے. اب اس کے اندر تینوں چیزیں آ گئیں لیپ ٹاپ اور موبائل کے اندر. اب آن لائن سسٹم آ گیا، انٹرنیٹ ڈویژن آ گئی، یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. یہ تمام فیلڈوں کا مجموعے کو ہم لیٹسٹ دی ماڈرن ٹیکنیکل سائنس اینڈ سائنسٹسٹ کمپیوٹرائز سسٹم ایجوکیشن نالجز کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک فیلڈ آ گئی. اس کے اندر آپ کو تمام الیکٹرانکس سے جو چلتے ایکوپمنٹ، پروجیکٹ وغیرہ، اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. اس کے اندر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک ماہر ترین ماسٹر ایکسپرٹ الیکٹرانکس کے انجینئر بن جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پھر الیکٹرانکس کے سائنسدان بن سکتے ہیں. تو یہ ایک فیلڈ کو اپنانے کے لیے آپ کو عمر کا ایک مکمل حصہ درکار ہے، اور آپ کی انتھک محنت، کیونکہ محنت میں عظمت ہے. تو جو محنت کرے گا وہ کامیاب و کامران، دنیا میں شادمان اور ہمیشہ ترقی یافتہ ہوگا. تو یہ چیزیں اسی طرح ہر فیلڈ میں وہ چیزوں کو ہم جب تک حاصل نہ کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ. اب اس میں جنرل چیز ایک الیکٹرانکس میں جنرل فیلڈ کیا ہے. عام طور پر مثلا گھر میں بلب لگا ہوا ہے، ٹیوب لائٹ لگی ہے، گھر کی جو پروجیکٹ ہیں، مشینریز ہیں الیکٹرانکس کی، اس کی ہم کوئی کنیکشن آف ہو جائے، پلگ لگا لیتے ہیں، سوئچ لگا لیتے ہیں.
یہ ایک جنرل چیز ہے، اس کی معلومات ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، ہر چیز کی ایک ویلیو ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں. ہر چیز کی یہ ایک جنرل نالج ہے جس کو ہر گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، عورت، مرد کو یہ تعلیم ہونی چاہیے اور حاصل کرنی چاہیے. جیسے گھر میں بلب خراب ہو گیا، اس کو لگانا ہے. اب آپ بیٹھے رہیں جی، وہ میکینک لائیں دکان سے، کسی انجینئر کو، ڈاکٹر کو، کسی کو جی وہ بلب لگا دے. سوئچ خراب ہو گیا، پلگ خراب ہو گئی، استری خراب ہو گئی، پنکھا خراب ہو گیا، آپ کا اے سی خراب ہو گیا. یہ ایک جنرل معلومات ہیں، اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کو بجلی کی معلومات ملے گی، دلچسپی پیدا ہوگی، گھر میں آپ کو ایک سہولت میسر ہوگی. اور اپنے پاس تھوڑے بہت اوزار باکس رکھیں، جس طرح ایک ایمرجنسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ایمرجنسی باکس ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے تاکہ گھر میں فوری کوئی اچانک ضرورت پڑتی تو آپ ٹریٹمنٹ کے طور پر، ڈاکٹر کے طور پر ایک فل گائیڈنس، اسپانسر اور ایڈوائزر اور ہیلپ فل ڈاکٹر بن کر گھر کی سپورٹ کریں. اسی طرح الیکٹرانکس کی معلومات جنرل ہونی چاہیے. جنرل معلومات سے آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز بھی فالٹ ہو، خراب ہو بجلی کی، تو آپ جلدی سے اس کو ٹھیک کر لیں. ہو سکتا ہے وہ نقص چھوٹا سا ہو، کو آپ کی مشینری پروجیکٹ خراب نہ ہو گیا ہو، جل نہ گیا ہو، اس کی مشینری خراب ہو گئی ہو، تو آپ اس کو پکڑ لیں اور بنا لیں. تو یہ چیزوں اگر وہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کو انجینئر کے پاس دکان پر، ورک شاپ پر لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو بنوائیں اور جلدی سے گھر لے آئیں. تو جنرل نالج کے اندر عام چیزیں آتی ہیں. اسی طرح جنرل سائنس ایجوکیشن ہے، جنرل ایجوکیشن ہے. جنرل ایجوکیشن کے اندر دنیا کی ہر عام تعلیمات، عام فہم تعلیمات، بنی نوع انسانیت کی خدمت، سمجھ بوجھ اور اس کو ایک معاشرے کا بہترین انسان بنانے کی تعلیمات دی جاتی ہیں. جنرل سائنس کے اندر کہ تمام سائنس کے جنرل امور جو ہیں اس آپ کو سمجھائے جائیں. اسی طرح کوئی بھی تعلیمات کی فیلڈ ہے، جنرل الیکٹرانکس ہوگی، جنرل میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی تعلیمات ہوگی، جنرل دینی مذاہب کی تعلیمات ہوگی، جنرل اردو کی ہوگی، جنرل انگلش کی معلومات ہوگی. جیسے آپ کو انگلش کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنرل ایجوکیشن انگلش ٹاکنگ بک لے لیں، جس کے اندر آپ کو جنرل ایجوکیشن ملیں گی. جیسے کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے، بچے بچیاں، میٹرک، بیچلرز، ماسٹر اور ڈاکٹر، تو وہ ان کو ان کی ٹاک اگر بڑے افسران کے ساتھ انگریزی میں ہو جائے تو وہ اس کو فل کوآپریٹ کریں اور اس کو یعنی سمجھ سکیں اور فالو کر سکیں، اس کو ایڈوائز کر سکیں اور ان کا تعارف ایک دوسرے سے متعارف ہو سکے اور اس کو پتہ لگے کہ یہ شخص جو انٹرویو دینے آیا، بچہ بچی جو بھی ہیں، یہ جنرل نالج کا ماہر ایکسپرٹ ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، پروفیسر ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں یا ماسٹر ہیں یا دینی اسکالر ہیں، تو انٹرویو لینے والا ادارے، یونیورسٹیز، کالجز، مدارس یا گورنمنٹ یا سرکاری محکمے یقیناً 80% لوگ انگلش میں انٹرویو لیتے ہیں اور انگلش کی جنرل نالج کے وہ سوالات کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دنیاوی ماڈرن ٹیکنالوجی اور جنرل انگلش اور جو معاشرے کی جنرل ایجوکیشن ہے، آپ کے اندر کتنا ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ ہیں آپ اس چیز کے، تو اس کے اندر وہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کو رکھ لیا جاتا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی اپلیکیشن دے کر وہ ملازمت یا نوکری یا سروس روزگار حاصل کرتا ہے. تو یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خدا کہ آپ ماسٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں جنرل نالج کے متعلق بھی معلومات ہونی ضروری ہیں. ہر فیلڈ جو علم کے فیلڈ اور برانچز ہیں ان کے ہمیں کم سے کم جنرل نالج ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے القرآن الکریم یہ ایک نام ہے علم کا. قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آسمان سے روح الامین اللہ نے ملائکہ کے ذریعے نبی پاک محمد مصطفیٰ جن کو کائنات میں آخری نبی چنا، آپ کو اس کا ایکسپرٹ ماہر علوم بنانے کے لیے نبی کی جو عزت احترام اور وقار اللہ نے آپ کو بخشا، اس کے اندر آپ کو ماہر علوم اور اللہ سے رابطے اور واسطے اور جو اسباب اور جس مقصد کے لیے بھیجا وہ دنیا امور کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی امور کے اوپر ان کو کامل کر دے، کامل انسان بنا دے. اس لیے آپ کو کامل انسانیت کا انسان کہا جاتا ہے. اور شفیع یعنی یوم دین محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے شفیع ہیں جو بنی نوع انسانیت اور پوری انسانیت کے سفارش کرنے والے، مغفرت کرنے والے، رحیم، شفیق، رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا. اب قرآن کا اصل جو معنی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کیا ہے.
ہم لوگ اس کو کہتے ہیں عام لفظوں میں اللہ کی کتاب، دینی کتاب، اسلام کی کتاب، تو اس کے اندر پہلے لفظ قرآن کا آتا ہے، بعد میں نام آتا ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی حدیث نبی، حدیث کا علم۔ قرآن اور حدیث کا علم سوا برابر ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے قرآن پاک، جو نبی پاک کو سمجھائی گئی، پھر نبی پاک نے آگے قرآن پاک کو مکمل تعلیمات دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس کو پھیلایا، سمجھایا پوری بنی نوع انسان کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حدیث جو ہے، جو آپ کی زندگی کے بھر کے اندر جو دن رات آپ نے تعلیمات، افہام و تفہیم، لوگوں کی بنی نوع انسانیت کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے، بہترین فیوچر کے لیے تعلیمات دی، قرآن پاک کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں، نبیوں کی کتابوں کے متعلق علم دیا، سمجھایا، اس کو ہم بولتے ہیں حدیث۔ اور قرآن کے متعلق سمجھایا خاص کر، تو اس کو ہم حدیث بولتے ہیں۔ حدیث کا مطلب بات چیت، عربی کا لفظ ہے۔ اگر حدیث کا آپ انگریزی میں کہیں حدیث نبی، عربی میں کہیں، اردو میں کہیں، فارسی میں، پنجابی میں، سندھی میں کہیں، ہندی میں کہیں، حدیث نبی کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاکنگ اسپیچز، جیسے ہم بولتے ہیں نا جی، جیسے یہ میرے انٹرنیشنل، ورلڈ وائڈ، گلوبل، آل اسپیچز، آل کائنڈ، وی آئی پی ایجوکیشن، چیف ایڈوائزر، ٹیک ٹیلی ویژن، انکریڈیبل، امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو۔ اب ٹاکنگ اسٹوڈیو کا مطلب بات چیت، اگر اس کو ہم عربی میں کہیں گے تو یہ حدیث بن جائے گا کہ الحدیث الٹیلیویژن اسٹوڈیو، یعنی کہ حدیث بن جائے گا۔ عربی میں حدیث کا معنی ٹاکنگ، وقت کی جدید بات۔ تو حدیث نبی کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کائنات کے اندر قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اگر مقام درجہ ہے تو وہ حدیث نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، افہام تفہیم، لیکچر، اور آپ کی جو مقدس زندگی کے اندر جو آپ نے دنیا کو تعلیمات دی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ عام لفظوں میں آپ سمجھ لیں۔ اب حدیث کیا ہے، حدیث کی اقسام کیا ہے، حدیث کون سی ضروری ہیں، کون سی نہیں ضروری ہیں، کون سی سنت اور فرائض ہیں، یہ سمجھنے کا ایک علم ہے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کے مفہوم و افہام تفہیم کیا ہے، یہ ضروری ہیں۔ یہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو دین کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیمات لینے کے لیے عالم، فاضل اور ماسٹر اور ملا، علماء، مولوی، مفتی بنتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ابتدائی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اندر قرآن پاک کی تمام علوم، علم، افہام تفہیم کی جو مضامین نکلتے ہیں، درجات نکلتے ہیں، ان کا علم، حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت ہے، اس کی افہام تفہیم، اس کی جو برانچز، اور اس کے اندر سنتوں کا، فرائض کا، واجب چیزوں کا، نفل کا، اہم فرائض کا، غیر اہم فرائض کا، وہ سنتیں اور حدیث جس پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری فرض ہیں، جس طرح نماز، روزہ، قرآن، حج، پانچوں ارکان اسلام کے فرض ہیں۔ تو یہ چیزوں کا علم ہمیں حدیث اور نبی، یعنی کہ دینی تعلیم اسلامیہ، عالمیہ علوم، القرآن حدیث حاصل کرنے کے لیے جب جامعہ اسلامک یونیورسٹیز کے اندر حاصل کریں گے، وہ اس کے اندر ماسٹر اور ایکسپرٹ اور ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کہلائیں گے۔ تو یہ ایک تعارف آپ کو ہو گیا کہ علم کیا چیز ہے۔ علم کا مطلب جاننا، متعارف ہونا اور تعارف کو سمجھنا، علم کیا ہے، اور اس کے متعلق اس کی افہام تفہیم اور اس درجے اور اس منزل کو حاصل کرنا کہ علم کے متعلق ہم نے کون سی جگہ، کون سا علم کیا حاصل کرنا ہے۔ جیسے ایک عام لفظوں میں کچھ عرصے پہلے بزرگان دین، ہمارے ماں باپ، اجداد، بزرگ کہتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے کہ بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے، گھر میں اپنے اہل عیال، فیملی میں اپنے بچے بچیوں کو، اہل خانہ کو کون سی تعلیمات دینی ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے 4-5 بیٹے ہیں، آپ کے 8-10 بیٹے ہیں، 2-3 بیٹیاں ہیں، تو جب وہ بچے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر سال 2 سال 3 سال کے وقفے میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ نے اس گھرانے کے مالک ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ اور پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی جب پرورش کرنی، سنبھالنا ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی آسائش سہولتیں ان کو دے کر پالنا ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب اس کو ہم نے اسکولز، مدارس میں، پرائمری اسکول، کالج میں داخل کروانا ہے، تو وہ اس وقت ان کو داخل کروائیں گے۔ اسے بولتے ہیں ہم جنرل نالج، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم نے تعلیمات کے لیے بچوں کو اسکول میں، مدارس میں ایڈمیشن دلا دیا، اب وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کے اندر وہ جب 4-5 سال پڑھیں گے، تھوڑا سمجھدار ہوں گے، پھر آپ کو فکر پڑ جائے گی کہ بچے
ہمارے جو ہیں کس قابل ہیں، ان میں کون سے ٹیلنٹس ایبلٹیز ہیں، کیا خوبیاں ہیں، تو ان بچوں کو اب ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، الیکٹرانکس انجینئر بتائیں، کمپیوٹر سسٹم کا ایکسپرٹ بنائیں، اسکالر بنائیں، دین دنیا کے عالم فاضل، مولوی، ملا، ڈاکٹر اور علامہ بنائیں. یہ آپ کی سوچ اور افہام تفہیم اگر آپ کے اندر جنرل نالج ہوگا تو آپ کو کسی سے گائیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کو ان تمام چیزوں کا جنرل نالج نہیں ہے تو آپ تھوڑے پزل ہو جائیں گے. آپ نے جنرل طور پہ یہی سمجھنا ہے کہ بچوں کو جب تک پڑھتے ہیں پڑھانے دیں، وہ اسکول کالج میں پڑھتے رہیں گے اور اپنی ہمت سے پڑھتے رہیں گے. یہ بھی ایک چیز صحیح ہے، لیکن اس میں آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے فیوچر کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر آپ نے بچوں کی تعلیمات کا نہ حساب لیا، نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ بچوں کو پرکھا، نہ بچوں کو ایڈوائزر بنے، نہ بچوں کی آپ نے سپورٹ کی. صرف آپ نے سپورٹ کیا کہ ان کو ایڈمیشن دلا دیا، ان کی فیسیں بھر رہے ہیں، ان کو ٹیوشن دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنا لگاتار پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اس طرح کئی بار فیل ہو جاتے ہیں، کئی بار پاس ہو جاتے ہیں، مگر غرض یہ ہے کہ وہ ماسٹر یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن آپ مس گائیڈ یہ ہوں گے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، انہوں نے صرف ڈگریاں لینے کے لیے تعلیم حاصل کی. تو جو ماں باپ کی سپورٹ اور فل سپورٹ، اساتذہ کی سپورٹ اور پیار محبت سے جو ایڈوائس میں انڈر ایڈوائز اور پریشر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بچے کامیاب قوم و ملک کے کامیاب ترین ماسٹر، ایکسپرٹ، سائنسدان اور بڑے بڑے اسکالر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے. ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ سمجھتے تھے جنرل نالج کا علم کیا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے جنرل چیزیں آج کل موبائل عام ہے، بچے بچیاں دن رات، بوڑھے ہوں، عورتیں مرد ہوں، جوان ہوں، موبائل کی ایک جنرل جو بھیڑ چال ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ بھیڑ چال، تو وہ بس میرے پاس موبائل ہونا چاہیے، میں بھی انٹرنیٹ چلاؤں، میں بھی ایمو واٹس ایپ چلاؤں، میں بھی فیس بک بناؤں، میں بھی یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بناؤں، وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا میں ایک عام چیز بن گئی، لیکن یہ صرف کمیونیکیشن کی سسٹم کی حد تک ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، دلچسپی کے مضامین حاصل کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تعلق جوڑ رہے ہیں، اپنی دن کا رات کا ٹائم گزار رہے ہیں. جیسے کہ پہلے وقتوں میں ناول پڑھ کر، بکس پڑھ کر، لیڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر، گیم کھیل کر، گراؤنڈوں میں جا کر ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، کرکٹ، ہاکی کھیل کر وقت گزارتے تھے. آج لوگ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر گیم کر کے، یا گیم کے متعلقہ انٹرٹینمنٹ ہے، ویڈیو میسیجز ہیں، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم نے ایک اپنی زندگی کا وقت گزارنے کا انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے. تو اس سے آپ مس گائیڈ رہیں گے، فیوچر میں مس انڈرسٹینڈ رہیں گے. جیسے کہ آپ کو جنرل نالج ہے، آپ نے اس فیلڈ کو اپنا لیا، لیکن اگر آپ اس کو اپنے بچوں کے حساب سے سوچیں گے، فیملی کے حساب سے سوچیں گے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ایک اسٹیشن، ایک گائیڈنس دینی پڑے گی ایڈوائزر کے طور پر، کہ آپ اپنے فیوچر کو بنائیں اور اپنا برائٹ فیوچر بنائیں اور اس تعلیمات کو مکمل طور پر حاصل کریں. یہ آپ نے اپنے بچوں، فیملی کی تعلیمات، ان کی دلچسپی کے طور پر آپ نے ان کے اندر یہ پرکھنا، دیکھنا، امتحان لینا ہے. اب اس میں کتنے آپ ایکسپرٹ ہیں، وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ کو جنرل نالج کی معلومات ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو جنرل نالج کی معلومات کے لیے بھی ماسٹر، ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، لیکن جنرل نالج کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے میں حاصل کر سکتا ہے. جنرل نالج کی بکس مل جاتی ہیں کسی بھی فیلڈ کی، مضمون سبجیکٹ کی، جیسے انگلش بتایا، اردو ہے، سائنس ہے، نیا دور ہے، دنیا چل رہی ہے، انگلش ٹاکنگ اسپیچز ہے. اب اس کی جنرل نالج، جنرل ڈاکٹری کے متعلق نالجز ہیں، میڈیسن کے متعلق نالج ہیں، طب کے متعلق نالجز ہیں. آپ کوئی 5-6 کتابیں رکھنے سے کوئی وزن باہر نہیں ہے. آپ جنرل نالج معلوم چل جائے گا، اس سے آپ مس گائیڈ نہیں ہوں گے اور مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے. کم سے کم آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آگے فیوچر کو سمجھنے کے لیے، فیوچر کو برائٹ فیوچر اپنا اور اپنے بچوں، فیملی کا بنانے کے لیے آپ کو اتنی ایبلٹی اور ٹیلنٹ اور سمجھ بوجھ آ جائے گی کہ آپ دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا جی، مثال مشہور ہے، علم سمندر سے بھی گہرا ہے. یعنی سمندر کی گہرائی کو تو ناپا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سمندر کی گہرائی کو ناپا جا سکتا ہے، لیکن ناپا نہیں گیا. جس جگہ ناپا جاتا ہے، آگے سے آگے سمندر کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے. وہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، زمین کے اوپر جو یہ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا،
واٹر پیدا کیا. اس کے سمندر کا 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین بنی ہوئی ہے، جس کے اوپر نیچے تہوں کے اندر پہاڑ ہیں، زمین ہے، اس کے اوپر پانی ہے. اب زمین کی گہرائی اور سمندر کی گہرائی میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نہیں کہ اس کا کوئی آلہ نہیں نکلا، کوئی علم نہیں ہے، یہ سائنس کا علم، یہ سائنس کا علم ہے. گہرائی معلوم کی جا سکتی ہے. اب زمین سے آسمان تک کی اونچائی جو ہے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. نہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا سائنسدان، اسکالر، فلاسفر، ڈاکٹر آیا، نہ کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ آیا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو زمین سے آسمان تک کی اتنی لمبائی، اتنی اونچائی، اتنا فاصلہ ہے. یہ سب جھوٹ فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور نہ ہی اسی طرح پورے دنیا کے آسمان کے اوپر جو ستارے چمک رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان پر دیکھتے ہیں. اگر ہم پاکستان سے ایشیا کے ممالک سے اپنے ستاروں کو دیکھیں گے، جھانکیں گے، تو آپ حیران ہوں گے زمین پر کتنے ستارے ہیں اور آسمان پر کتنے ستارے ہیں جو زمین سے ہمیں لگ رہے ہیں. اسی طرح ہم اگر امریکہ، یورپ کے ممالک میں رہتے ہیں، وہاں سے جب آسمان کو دیکھیں گے، وہاں کے ستاروں اور یہاں کے ستاروں سے بہت فرق ہوگا. عرب ممالک میں ہم رہتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں. اگر ہم وہاں سے اپنے چھتوں سے مکان کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی سیر کریں گے تو ہم ستاروں کو گن نہیں سکتے. دنیا کے کسی کنارے سے بھی آپ آسمان کے ان گن ستاروں کی گنتی نہیں کر سکتے. نہ ہی سائنسدانوں نے کوئی ایسا آلہ تیار کیا ہے، نہ ہی کوئی ایسا مضمون، نہ کوئی فارمولہ جس سے کہ ستاروں کی لمٹ معلوم چل سکے. ہر جگہ سے ستارے کم و بیش نظر آئیں گے، کسی جگہ زیادہ نظر آئیں گے، کسی جگہ کم نظر آئیں گے، اور وہ انلمیٹڈ، انکاؤنٹیبل یہ آئٹمز ہیں. اب اسی طرح سیارے ہیں، اسی طرح زمین ہے، آسمان ہے، اس کے اوپر پھر 7 آسمان ہیں. اور یہ ایک وسیع ترین پوری یونیورسل کا طریقہ کار اور خالق مالک رب العالمین نے جو سلسلہ بنایا ہے، اس سب کا مالک، کنٹرول کرنے والا، صبح شام پیدا کرنے والا، دن رات پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، زمین کے اوپر باغات، جنت بنانے والا، اور جو لاکھوں قسم کے فروٹ، مختلف اقسام کے فروٹ، مختلف ذائقوں کے جو زراعت اور فروٹ اور جو درخت پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ خالق آنر آف دی یونیورسل کی کارنامے اور اس کی علم اور اس کی وسعت کے اندر طاقت ہے. وہ قادر قدرت ہے ہر چیز. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہم انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر 1000 سال بھی سائنس اور تمام علوم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1000 بار بھی پی ایچ ڈی کر لے، ماسٹر کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، وہ تمام امور کی سائنس، ٹیکنالوجی، ستاروں، بروجوں کا، سیاروں کا، زمین آسمان کے علوم اور جو ثمرات ہیں، پھل فروٹ ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کا علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ انکریڈیبل اور امیزنگ بات ہے کہ کوئی شخص نے آج تک دنیا کائنات میں یہ دعویٰ کیا ہو، اور نہ ہی یہ دعویٰ ہے، نہ ہسٹری کے اندر، نہ انبیاء کی ہسٹری کے اندر، نہ اولیاء کی ہسٹری کے اندر، نہ روحانی کتابوں میں، نہ آسمانی کتابوں میں. اس چیز کا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور نہ یہ 200، 300، 500 سالہ صدی جو گزر گئی ہیں، اور یہ جو 2 صدیاں چل رہی ہیں، 21ویں اور 20ویں صدی، اس کے اندر بھی آج تک کسی ڈاکٹر، سائنسدان، پروفیسر، ڈاکٹر نے، عالم فاضل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دنیا جہاں کے تمام علوم کا ماہر ہوں اور ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں، سائنسدان ہوں، تمام کریشن آف دی گاڈ کا میں ایکسپرٹ ہوں، سائنسدان ہوں. نتھنگ، دیر آر نو تھنگ، نو وے. کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا دنیا جہاں کا کسی بھی بنی نوع انسان کی خطے، زمین کے خطے کا انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین کی ذات، قادر قدرت اور خالق مالک ہے. وہ بہتر سمجھتی کہ اس نے کیا کیا پیدا کیا. اب یہاں ایک تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے لطیفہ سنا دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، کیونکہ لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ اور کسی چیز کو سمجھانا ہاسے ماحول کے اندر، یعنی پیار محبت کے اندر، جس سے دنیا محظوظ ہو، متعارف ہو. یہ بھی لطیفے، لطائف، کہانی، ناول کا بھی ایک علم، علوم، ایک برانچ ہے. اس کے اندر بھی ماسٹر اور ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ماہر علم، علوم، فنون لطیفہ، شعر و شاعری، علم و ادب، تاریخ، ہسٹری، اور یہ ایز اے ناولسٹ، ایز اے ہسٹورین، اسٹوری رائٹرز، ڈرامے لکھنا، فلم بنانا، یہ ایک مضمون ہے.
ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ یہاں دیہاتوں میں بیٹھے لوگ پنجابی میں شعر و شاعری کی کئی کتابیں لکھ جاتے ہیں، نعتیہ کلام لکھ لیتے ہیں، نہ انہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے، نہ ایم اے، نہ ڈبل ایم اے، صرف بزرگان دین سے پنجابی کی پرانی ہسٹری کی کتابیں پڑھ لیں اور وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں لکھنے کے، پڑھنے کے. کیونکہ پہلے وقتوں میں یہاں پنجاب میں بلکہ ہر صوبے کے اندر اس صوبے کی زبان سکھائی جاتی تھی. اب جب کہ صوبائیت طور پر سندھ میں سندھی نہیں سمجھائی جاتی، پنجاب میں پنجابی نہیں، پختونستان میں پشتو نہیں ہے، اور بلوچی میں بلوچی نہیں ہے، لیکن وہ ایک صرف محدود علم کے اندر صوبائیت کی تعلیم دی جاتی ہے. کیونکہ قومی تعلیم ہے اردو لینگویج اور انگلش، اس لیے تمام مضمون اور مضامین لوگ دلچسپی کے طور پر اس میں بچوں کو تعلیم، اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ تعلیم دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آج کل ہمارے شعر و شاعری اور رائٹر اور فلاسفر جو ہے گھر بیٹھے بن جاتے ہیں، جیسے گھر بیٹھے ڈاکٹر بن گئے. جیسے میں نے آپ کو ایک گائیڈ کیا کہ جنرل نالج ہونا چاہیے تھا، جنرل نالج کی کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں، بڑے عرصے سے مل رہی ہیں. اب آپ نے ڈاکٹری کی جنرل نالج کی تعلیم حاصل کر لی، اب گھر بیٹھے باہر بورڈ لگا دیا، ڈاکٹر بن گئے، علاج کرنا شروع کیا، آپ کے علاج سے شفا بھی ہونی شروع ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ کرم ہے کہ اس نے آپ پر رحمت کی، چلو روزگار کے بہانے مدد کی آپ کی، لیکن اس میں آپ ڈاکٹر یا فلاسفر سائنسدان نہیں بن سکتے کبھی بھی نہیں، نتھنگ. کیونکہ ہر فیلڈ اور ہر علم اور جو نالج ہے اس کے اگر آپ نے ایکسپرٹ ماسٹر نہیں بنے، اس میں ڈاکٹریٹ نہیں کیا، تو آپ اسکالر فلاسفر ڈاکٹر نہیں بن سکتے. کجا کہ آپ کتنے بڑے بھی رئیس ترین بادشاہ کی اولاد ہوں، شہزادوں امیروں کی اولاد ہوں، ملکہ رانیوں کی اولاد ہوں، یا آپ غریب ہوں یا امیر ہوں، اس سے کوئی اس کا علم حاصل کرنے کا تقدو یا تعلق یا بیسک نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی ایفرٹس، مدد، ماں باپ کی رحمت، شفقت، بزرگی، ان کی دعا اور ان کی جو سرپرستی اور ایز اے پیرنٹ جو کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم، ملک کے اعلیٰ ترین اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر اور مددگار اور سائنسدان بن جاتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لطیفہ بتا رہا تھا، لطیفہ بھی علم فنون، لطیفہ فنون بھی ایک علم، ایک ٹاپک، سبجیکٹ ہے. یہ بھی وسیع ٹاپک ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو قدرت الہیہ کاملہ رب العالمین کی ذات کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ تمام کائنات کا عالم فاضل رب العالمین ہے. علم غیب، علوم غیب، سائنس اور جو کریشن ہے، مخلوقات خلق خدا ہے، اس کو ہم انسانوں کہ کتنے بڑے بھی اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر بن جائے، وہ اس کی حد تک، اس کی تعلیمات کی تہ تک یا اس کی تعلیمات کو مکمل حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کسی شخص نے لطیفہ یہ بنایا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا گرمیوں کے اندر، دیہات میں، گاؤں میں، شہر میں، اپنے گھر میں. پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں بھی بڑے بڑے درخت ہوتے تھے. تو وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اور وہ درخت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی درخت کی کہ ایک بیج ہوتا ہے، جیسے آم کا بیج لے لیں، کھجور کا بیج، آم کا بیج لے لیں، بیر کا بیج لے لیں، گولر کا بیج لے لیں. تو جب وہ اس کو ہم درخت پالتے ہیں، پھولتے ہیں، اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے آپ کی پہنچ سے زیادہ لمبا چوڑا اور تنا، اور اس کے اندر انگنت ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں پھل فروٹ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. تو آپ جب یہ دنیا میں زندگی میں یہ کہتے ہیں درخت کو پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس کی پھر وہ فصل کھاتے ہیں، اس کا فروٹ کھاتے ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں دیکھ کے قدرت الہیہ کاملہ رب العالمین کی قدرت کو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یعنی پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ قادر قدرت ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا، کیونکہ انسان نے تو صرف اس کو بنایا نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے اس کی پیداوار کو بڑھایا، لیکن آگے جو بڑھانا اور اس کو پالنا، پھل فروٹ، روزی رزق ہم کو دینا، اس کو قائم دائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین قادر قدرت مالک ہے. جو جہاں رب العالمین سارے جہاں کو روزی رزق دیتا، اسی کا کارنامہ قدرت اور کاملہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. تو وہ شخص جب درخت کے نیچے سو رہا تھا تو اچانک وہ بوڑھا آدمی تھا، کچھ 100-150 سال کا، 200 سال کا ہوگا. تو وہ اینک، شیشوں کی اینک پہن کر سو رہا تھا. تو وہ کہنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ، وہ قدرت کاملہ درخت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا.
اور وہ کافی دیر وہاں لیٹا رہا، بلکہ روز لیٹتا تھا، بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس نے غور سے دیکھا اور پورا دن رات اس نے دیکھتا رہا، سویا بھی وہاں، دن صبح بھی اٹھا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اے رب العالمین، اے خالق خدا، آج میں نے تیری قدرت کا کرشمہ دیکھ کر حیران ہوا اور تجھ پر ایمان لے آیا کہ واقعی رب العالمین کے علاوہ دنیا جہاں میں قادر قدرت کوئی چیز پیدا کرنے والا نہیں ہے۔